جو کچھ کے زمین میں ہے حلال اور طیب، یاد رکھو دو لفظ ہیں یہاں، ایک لفظ ہے حلال کا اور ایک لفظ ہے طیب کا۔ حلال کا معنی تو یہ ہے کہ جو شرع کے اعتبار سے، اللہ رسول کے احکام کے اعتبار سے حلال ہو۔ حلال کا مادہ جو ہے یاد رکھیں یہ اللہ سے ہے، اصل مادہ اس کا جو ہے وہ اللہ ہے۔ حل کہتے ہیں کسی گرہ کو کھولنا، مثلاً ایک گرہ ہے اس کو آپ نے کھول دیا تو کہیں گے اللہ اس نے کھولا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے ایک گرہ کو کھول دیا کہ بھی تم حلال جو ہے وہ کھا سکتے ہو۔ اور حلال کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول حلال کرے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا مالک اور خالق کون ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ نے فرمایا تھا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر جاندار کو اس زمین پہ چلانے والا کون ہے؟ تو جب خالق اور مالک اللہ ہے تو حلال اور حرام کے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جس کا ملک ہے وہی بتا سکتا ہے کہ میرے ملک میں یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، لیکن جن کا ملک ہی نہیں ہے ان کو تو کوئی تعلق نہیں ہے حلال اور حرام کا۔ اسی لیے ان آیات کا پیچھے سے بھی ایک تعلق اور ربط بنا کہ مشرکین کی طرح تم بھی یہ نہ کرو کہ وہ خود حلال و حرام کرتے تھے، تم ایسا نہ کرو بلکہ تم ان چیزوں کو کھاؤ اور پیو جو چیزیں حلال ہیں، اور جو چیزیں طیب ہیں۔ طیب کا کیا معنی؟ پاکیزہ۔ تو پاکیزہ علماء نے فرمایا کیا معنی کہ مثلا ایک چیز فی ذات ہی تو حلال ہے، اب دیکھیں مثلا ایک بکری ہے لیکن حلال ہے، فی ذات ہی حلال ہے، لیکن اگر اسے کوئی چوری کر کے کھائے تو اب حرام ہو جائے گی، تو چوری کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ کسی کا مال چھین لینے کی وجہ سے چیز حرام ہو گئی، سود لینے کی وجہ سے چیز حرام ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ حلال بھی ہو اور وہ پاکیزہ بھی ہو، کہ اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل بھی نہ ہو کہ چیز تو حلال ہے لیکن تم چوری کر کے کھاتے رہو، چیز تو حلال ہے اور تم جناب چوری کر کے پیتے رہو کہ جی حلال تو ہے، چیز بڑی ہوئی ہے اور حلال بھی ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں۔ تو جب تک مالک کی اجازت نہیں ہوگی اس کے بغیر آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ طیب کے لفظ میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ ہوتا ہے کہ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، مرغوب بھی ہو، تمہیں اس سے رغبت بھی ہو، طبیعت اس کی طرف چاہتی بھی ہو، کھینچی بھی چلی آئے۔ اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ طبیعت جو ہے ان کی طرف رغبت نہیں کرتی، یعنی چیز تو حلال ہے لیکن طبیعت کو چیز مرغوب نہیں ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے سامنے یہ جسے آپ گوہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے بب کہتے ہیں، یہ جو ہے پکی ہوئی سامنے آئی اور حضور کو پیش کی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا لیکن تمہیں منع بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ حلال تو ہے لیکن میری طبیعت اس کو قبول نہیں فرماتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کا پسند نہ فرمانا جو ہے وہ صاف، اور پھر حضور کا منع نہ فرمانا، یعنی اگر حضور منع فرما دیتے پھر تو وہ چیز حرام ہو جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ فرمانا لیکن خود کو بھی فرمایا مجھے ایک چیز مرغوب نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ طیب کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ چیز حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو اور مرغوب بھی ہو۔